اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے اس پرنور ماحول کے اندر جو ماہ رمضان المبارک کا 5واں روزہ چل رہا ہے، خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے۔ خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ توحید کا معنی ہے ایک بنانا، یکجا کرنا، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، صرف وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء میں، نہ احکام میں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک، توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ شرک یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ بار بار استعمال ہوا ہے اور توحید سمجھانے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، اس لیے توحید شرک کا نہ ہونا اور شرک توحید کا نہ ہونا ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے کسی کو حصہ دار بنا لینا، کسی کو ساتھ ملا لینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں ہوتا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے احکام میں شریک کرنا، اللہ کے اسماء میں شریک کرنا، اس کو کہا جاتا ہے شرک۔ اور شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک سے بڑی کوئی بیماری ہے ہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم بڑا خطرناک ہے۔ عام اگر ظلم دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، یعنی کوئی بندہ کسی کے ساتھ اس کو حق نہیں دیتا تو اس کی بڑی وعید آئی ہے، جو دنیا کے اندر کسی کا حق بنتا ہے اس کو دیتا نہیں ہے، اس کی بڑی سختی آئی ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو حدیث پاک یہ ہے نا کہ انسان اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اس طرح حسد کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو حدیث پاک یہ ہے، اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یار دنیا کے اندر انسان کے ساتھ ظلم کرے تو وہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ حقدار کو حق نہ دینا، اور عدل کی تعریف یہ ہے کہ حقدار کو حق دینا۔ اب جو بندہ شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنے والا جو شرک ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کے لیے ہر چیز بنائی۔ آپ دیکھیں کہ افطاری کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں کہ صبح کے وقت سامنے کھانا ہوتا ہے، بعض دوست ہوتے ہیں دہی کھاتے ہیں، لسی پیتے ہیں، کس مراحل سے گزر کر وہ لسی سامنے آتی ہے۔ وہ رزق کھاتے ہم، وہ گندم کا آٹا ہوتا ہے، کوئی جو کا آٹا کھاتا ہے، کوئی بیسن کھاتا ہے، کوئی بندہ دال کا آٹا کھاتا ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے۔ لیکن وہ رزق کی طرف غور تو کرے، ایک ہنڈیا پکتی ہے، ایک ہنڈیا کے اندر کتنا بڑا نسخہ استعمال ہوتا ہے، گھی بھی استعمال ہوتا ہے، پیاز بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تھوم بھی استعمال ہوتا ہے جسے لہسن کہتے ہیں، وہ ادرک بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مرچیں بھی استعمال ہوتی ہیں، پھر پکایا بھی جاتا ہے، یہ پکا کر سامنے رکھا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز
ذات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ہو۔ کسی نے آج تک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی چیز تخلیق نہیں کی۔ ایک وحدہ لا شریک ہے جس نے اتنا کچھ کر کے ہمارے سامنے رکھا، ہم نے صرف پکایا اپنی مرضی کے مطابق کہ ہم یہ ٹیسٹ پسند کرتے ہیں، ہماری یہ ریسیپی ہے، ہم اس کو اس طرح کا فارمولہ بنا کے کھائیں گے، ہمیں زیادہ لذت ملے گی۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اتنا کچھ مل گیا، افطاری کے وقت بھی اتنا کچھ مل گیا، اور جو بندہ پھر بھی اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اندادا وانتم تعلمون۔ اتنا کچھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات کہی ہے، بس اتنا کرنا، میرے شریک نہ کسی کو ٹھہرانا، میرے برابر نہ کسی کو کرنا۔ اب دیکھیے کہ اتنا بڑا ظلم بندہ کرتا ہے، کیا اس کی معافی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں یقینا اللہ تعالیٰ یہ بات تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ اس کے علاوہ گناہ جسے چاہے معاف کر دے، اس کے علاوہ کسی کو چاہے معاف کر دے۔ بندہ معافی مانگ لیتا ہے کہ آئندہ کے بعد شرک نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن شرک نہیں کرتا، اس کو معافی مل گئی، اور ایک بندہ نیکی کرتا ہے لیکن وہ شرک کرتا ہے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تو معافی نہیں دے گا۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ توحید ہمارا قائم رہنا چاہیے، ہم اپنے اللہ پر اپنا پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے صفاتی نام دیکھیں گے نا، 99 نام تو احادیث کے اندر ہیں، اور کئی تو ہمارے بزرگان دین نے بحروف تہجی کے ساتھ 15 ہزار تک یہ نام دریافت کیے ہیں۔ دیکھیں نا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی 100 کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام دریافت کر کے رکھے ہیں حروف تہجی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن اگر انسان کو سمجھ آئیے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تو پھر انسان کی عقل جو ہے نا وہ سیدھے رستے پر چڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب اللہ کا ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے الہ۔ تو الہ کے معنی لیتے ہیں کہ ہر قسم کے الہ کے انکار اور نفی کے بعد اللہ تک پہنچنا ممکن ہے۔ لفظ الہ کے لفظی معنی عربی میں اس طرح بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں، جس کی پوجا کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں عقل حیران ہو، بندے کی عقل میں نہ آئے، اسے بھی الہ کہتے ہیں۔ جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو اسے الہ کہتے ہیں، اور جو انسانی حواس سے ماورا اور پوشیدہ ہو اسے الہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ توحید انسان کے اندر آ جائے پھر روزے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، توحید ہو تو پھر نماز کی لذت آتی ہے اور نماز کا فائدہ ہوتا ہے، توحید ہو تو زکوٰۃ کا فائدہ ہوتا ہے، توحید ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حج کا فائدہ ہوتا ہے، توحید ہو تو کعبۃ اللہ کے طواف کا فائدہ ہوتا ہے، توحید ہو تو پھر دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم شریک کر لیتے ہیں، دیکھیں انبیاء آئے، آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی ایک ہی بات کی، توحید لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات کرتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، وہ بھی لا الہ الا اللہ توحید کی بات ہی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، توحید کی بات کرتے رہے۔ ادریس علیہ السلام آئے، توحید کی بات کرتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت آپ کے سامنے ہے، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کس طرح بتوں کے گھلوں میں وہ رسیاں ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے رہے، پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہے، اور بتوں کو توڑ کر کلہاڑا ایک
बड़े बुत के कंधे पे रखते रहे, वो किस तरह अल्लाह को अंदाज पसंद आया। वो जाहल कौम, गुमराह कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आग में फेंकने की कोशिश की। देखिए अल्लाह ताला का करम देखिए, जो तौहीद को अपनाने वाला होता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता और पूरी दुनिया के सामने जगड़ जाता है। वो नमरूद उस वक़्त पूरी रुए ज़मीन का बादशाह था, लेकिन एक ही बंदा तौहीदी था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उसने नुकसान पहुँचाया, चाहा खुद मिट गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज भी सुनते भी ज़िंदा है, उनकी याद भी ज़िंदा है। आज उनकी लोग उनकी सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, जानवर भी ज़िबा करते हैं। उनको आग में डाला गया तो चाहिए तो ये था अल्लाह आग से ही निकाल लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने तस्वीर का रुख ही बदल दिया। कहा लोग ये अपने साथ दुनियादार जो हैं वो अपने मोहब्बत करने वालों को निकालते होंगे, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम तस्वीर का रुख ही बदल देते हैं। वो क्या किया, वो आग में फेंका तो आग के अंदर ही रहे, अल्लाह ने आग को ही गुलजार बना दिया। ये तौहीद के फ़ायदे हैं, तौहीद की अहमियत को समझना चाहिए, तौहीद की बरक़ात को समझना चाहिए, तौहीद की ज़रूरत को समझना चाहिए, तौहीद की किस कदर ज़रूरत है। जब बंदे को समझ आइए तौहीद की ये ज़रूरत है तो इंसान कभी भी शिरक नहीं करता। अगर बंदे को पता चले इसकी अहमियत क्या है तो कभी भी शिरक नहीं करता। अगर उसको पता चल जाए तौहीदी बंदे की, जो तौहीद करता है, जो अल्लाह को एक मानता है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, फिर उसकी बरकतें देखिए, उसका हर अमल बरकत वाला, उसका उठना बरकत है, उसमें उसका बैठना बरकत, उसका सोना बरकत, उसका चलना बरकत, उसका देखना बरकत, उसका हर अमल जो है अल्लाह को बड़ा ही मकबूल हो जाता है, अल्लाह को बड़ा ही पसंद होता है। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने तौहीद की बात की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, तौहीद की बात की, इसहाक अलैहिस्सलाम आए, सिर्फ तौहीद की ही बात की, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, तौहीद की बात की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तौहीद की बात की, यकूब अलैहिस्सलाम आए, तौहीद की बात की, ईसा अलैहिस्सलाम आए, तौहीद की बात की, और इमामुल अंबिया मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात की तो तौहीद ही की। और हजूर अलैहिस्सलाम से बढ़ के कौन बंदा हो सकता है तौहीद। अल्लाह को इतना हजूर का अमल पसंद आया, मेराज की रात भी अल्लाह ने कह दिया सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही। अल्लाह के महबूब को अल्लाह का बंदा बनना बड़ा अजीज था। अब देखिए हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला के महबूब किस तरह तौहीद को सामने रखते, और हम पूरी कौम को कुफर से निकाल कर, शिरक से निकाल कर, बुत परस्ती से निकाल कर हजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत को तौहीदी बना दिया। अब देखना ये है कि तौहीद की अहमियत किस कदर है। अगर कुरान में गौर किया जाए तो कुरान के अंदर इसमें जलालत जो अल्लाह ताला का आया है वो तकरीबन 2696 दफ़ा आया है, और लफ्ज़ इला जो आया 125 मरतबा आया, और इला की जमा जो इला आलिहतुन आया वो तकरीबन 36 जगह पर आया। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी अहमियत किस कदर है कि अल्लाह ताला जगह जगह ये इरशाद फरमा रहे हैं, और पूरे कुरान ने इसी बात की नफ़ी की है कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना ना, अल्लाह ही की तरफ रुख करना। शिरक की बेशुमार मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने रब की तरफ लो लगा लीजिए। बेशुमार अक़साम हैं, मुख्तलिफ अंदाज में शिरक हो जाते हैं। एक होता है शिरक जली, एक होता है शिरक खफ़ी। शिरक जली जो है ये तो है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत बंदा कर सकते ही नहीं है। लेकिन शिरक खफ़ी क्या है? शिरक खफ़ी रियाकारी है। जो रियाकारी क्या है? दिखलावा। कि आज देखिए मैं यहाँ पे बैठा फजर की नमाज़ पढ़ाई, तो नमाज पढ़ाने से पहले कोई बंदा ऐसा आ जाता है तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू अच्छी किरात करना, ये पसंद करेगा। तो पता चला फिर मैंने रियाकारी की, दिखलावा, मैंने उसको राज़ी करने के लिए ये नमाज पढ़ाई किरात की। तो जिसको कहते हैं शिरक खफ़ी। अगर मैं सजदे में जाऊँ तो उसकी तरफ रुख हो, मैं रुकू में जाऊँ उसकी तरफ रुख हो, कुरान पढ़ूँ तो मेरा ख्याल बस यही हो कि मैंने अपने रब का कुरान
صحیح پڑھنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے، اچھے لحن میں پڑھنا ہے، اچھے لہجے میں پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ جب یہ طریقہ میرا ہوگا تو پتہ چلا یہ میں نے پھر اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا اذان پڑھتے ہیں تو اذان کے اندر ان کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا والے میری اذان کو سن کے خوش ہوں گے، مجھے کہیں گے بڑی اچھی آواز ہے، تو یہ شرک خفی آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور شرک جلی تو ہے ہی بچنے کی ضرورت ہے، جو بندہ اس سے بچ سکتا ہے اس کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے اس کا کتنا نقصان ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی منادی سے ندا کروائیں گے، اے فرشتو آواز لگا دو، آج جو کوئی اپنے اپنے معبود کی عبادت کرتا رہا ہے اس سے اجر لے جو۔ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، آ کے کہیں گے اللہ ہم تیری بات کرتے رہے، ہم تجھ سے اجر لیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میری بات نہیں کرتے رہے، تو شہید تھا، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ شہید ہوا، لہٰذا تو نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے تو لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو عالم دین ہے، تو کس مقصد کے لیے بنا کہ تاکہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت بڑا عالم دین ہے، تو لہٰذا تو نے میرے لیے نہیں علم سیکھا نہ سکھایا، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ آج جس کو خوش کرنے کے لیے تو نے کام کیا تھا، آج اس سے اپنا اجر لے، آج اس سے اپنا معاوضہ لے، تو سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، وہ بے بس ہو جائیں گے، انسان کی وہاں پہ بس ہو جائے گی، انسان کی وہاں پہ پتہ چلے گا انسان کتنا بے بس ہے اور کس قدر زندگی گزارتا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ شرک جلی سے بھی بچیے اور شرک خفی سے بھی بچیے۔ جو کوئی بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے بھی اللہ کی توحید کا اظہار کیا ہے۔ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے نمک بھی لینا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر تو نے اپنی جوتی کا تسمہ گم ہو گیا وہ بھی لینا ہے تو وہ اللہ سے مانگو۔ یہ دیکھیے صحابہ کو کس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے توحید سکھائی۔ ہم اس معیار پہ آئیں گے تو پھر سمجھے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کے احکامات کو اپنانے والے ہیں۔ دیکھیے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے جن کو حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کی ساری زندگی کا جو مین جو محور ہے نا وہ یہی تھا کہ آپ نے ساری زندگی صرف توحید کا ہی درس دیا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا وہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کامل حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے عقائد پہ پہرا دیا ہے، وہ دیکھو نظریات پہ پہرا دیا ہے اہل سنت کے، اور ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے۔ یہ اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا جو کام کیا وہ توحید کا کام کیا تھا۔ اور حضرت مجدد الثانی کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے توحید کا کام کیا۔ میرے شیخ کامل حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ توحید کا کام کیا، لوگوں کو کفر سے چھڑا کر 2 لاکھ بندے کو اسلام میں داخل فرمایا۔ یہ توحید کا کام اہم ضروری ہے، اہم ضروری ہے۔ ہماری عبادات بھی اس وقت رنگ لائے گی۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کا اجر اس وقت ملے گا جب ہم اس کے لیے روزہ رکھیں گے، جب ہم جو دعا مانگیں گے تو اس کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ پھر یہ انداز ہوگا، ہم سوئے ہوئے ہوں گے تو ہماری ہڈیاں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں گی۔ ہم اگر بیٹھے ہیں دعا نہیں بھی مانگتے، ہواؤں میں پرندے اڑتے ہیں وہ بھی دعا کریں گے، اگر پانی کے اندر مچھلی ہیں وہ بھی دعا کریں گی، اگر بلوں کے اندر چونٹی ہیں وہ بھی دعا کریں گی۔ وہ کس لیے؟ اس لیے اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اب روزہ کے اندر اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنا اخلاص ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اتنی بڑی ذات ہے جو سب کو رزق دینے والی ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ کتنی مخلوق ہے اور کتنی مخلوق چلی گئی ہے، کتنی مخلوق آئے گی، ہر ایک کے ذمہ، ہر ایک کا رزق اس خالق کائنات کے ذمہ ہے۔ اللہ قرآن پاک فرماتا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک کا رزق میرے ذمہ ہے۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان تو میری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتا، یہ میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی رازق ہوں، ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا ہوں،
تو نہیں کر سکتا۔ عرض کی مولا بس میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو نے طاقت دی ہے، زمین کے اوپر حکومت دی ہے، جنوں پر مجھے حکومت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر لے۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام پکاتے رہے تو پکانے کے بعد کہنے لگے اللہ اپنی مخلوق کو بلا، وہ آ کے رزق کھا لے، وہ کھانا تیار ہے وہ کھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان تو سمندر کے بالکل قریب ہی ہے، تو اس طرح کر تو تیار ہو جا، صرف سمندر کی ایک مچھلی آتی ہے، پھر دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ ایک مچھلی آئی تو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ دیگیں الٹا کے مچھلی کے منہ میں پھینکتے رہے، وہ سارا کا سارا سال بھر کا پکا ہوا ختم ہو گیا، لیکن ایک مچھلی کا پیٹ بھی نہیں بھر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا سلیمان میں نے کہا تھا نا اس مخلوق کو رزق کوئی دے سکتا ہے تو میں ہی دے سکتا ہوں، میرے سوا کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تو اپنی ایک بال کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم تو اپنی آنکھ کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم تو اپنی ایک ہاتھ کے مالک نہیں ہیں، ہم تو اپنے خون کے ایک قطرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ سارا اس کا سسٹم ہے، اور سسٹم کے اندر بس اس نے یہ اپنا ایک حسن بنایا ہے کہ اے میرے بندو بس مجھے یاد کرنا، میرے محبوب کے طریقے کو اپنا لینا، حضرت محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چل جانا۔ جو ان کا طریقہ ہے، انہوں نے ساری زندگی میری ہی بات کی ہے، انہوں نے میرا ہی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ دیکھیے دنیا دار کے اندر جتنے بھی دنیا دار میں آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے محقق آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے نواب آئے، مالدار آئے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، اور ہر ایک نے جاتے وقت یہی کہا اگر میرے ساتھ زندگی وفا کرتی تو میں یہ کام مکمل کر دیتا، میرے ساتھ زندگی وفا کرتی تو میں یہ کام مکمل کر دیتا، میرے ساتھ زندگی وفا کرتی تو میں یہ کام مکمل کر دیتا۔ اور اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح کہ کائنات کے اندر ہر ایک نے کہا کہ میں مکمل کر جاتا، لیکن کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واحد ذات ہے، جنہوں نے کہا 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود تھے، کہا کہ سب گواہ ہو جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا میں نے وہ پورا کیا کہ نہ کیا؟ سب نے بیک آواز کہا ہاں یا رسول اللہ، جس مقصد کے لیے آپ کے رب نے آپ کو بھیجا آپ نے وہ پورا کر دیا ہے۔ تو وہ کون سا کام تھا؟ وہ اللہ کا پیغام تھا۔ وہ پیغام لے کے آئے، وہ وحدہ لا شریک کی دعوت لے کے آئے، وہ اللہ کے صفات کو لے کے آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھیں، اللہ کے اسماء کو سامنے رکھیں۔ جو اس طرح کا انداز اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو بھی قبول فرمائے گا۔ دیکھیے اس قدر حساس معاملہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ اگر بالکل برعکس ہو جاتا ہے اس کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے۔ ایک بندہ سجدہ کرتا ہے اور دوسرے سجدے میں اس کو خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا اچھا سجدہ کر رہا ہے، تو اس نے پھر اس بندے کے لیے سجدہ کیا نا، ایک لمحے کے لیے عقیدہ چینج ہوا تو بندے کی تباہی ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ توحید اس قدر ضروری ہے، اس کے اوپر لوگ بڑے بحث کر جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی بحث ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کی بات کیجئے، وہ رازق ہے، اس کے صفاتی نام پڑھے جائیں اور ان صفاتی نام پڑھ کر اس پر غور کیا جائے۔ جب غور کریں گے اللہ تعالیٰ فضل بھی فرمائے گا، کرم بھی فرمائے گا، بندے کی بخشش بھی فرمائے گا، روزے بھی قبول فرمائے گا، رات کی تسبیحات بھی قبول فرمائے گا، نماز تراویح بھی قبول فرمائے گا، قرآن کی تلاوتیں بھی قبول فرمائے گا، اور گناہ جو بندے سے ہو جاتے ہیں اسے معافی بھی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کے ہیں۔ عقیدہ توحید اللہ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا، اور اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ماننا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نمبر 3 اللہ کے سوا کسی کو صحت و مرض، زندگی و موت، عزت و ذلت کے معاملے میں بلکہ کسی بھی معاملے میں نفع اور نقصان کا مالک اور حاجت روا نہ سمجھنا، اور ہمیشہ دست دعا صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں رحم فرما، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی ساری محبت اور عقیدت کا مرکز سمجھنا، اور کسی خود ساختہ خدا کی خدائی ہرگز تسلیم نہ کرنا۔ فرعون کے آگے موسیٰ ڈٹ گئے، جی دیکھ رہے فرعون کے آگے موسیٰ ڈٹ گئے، نمرود کے آگے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے، اسی طرح زندگی میں قدم قدم پر اللہ کے احکام سے ہی رہنمائی حاصل کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ہر شے پر مقدم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین سے سرتابی نہ کرنا، صرف اس کی ناراضگی سے ڈرنا اور اس کے لیے کسی بیرونی مثلاً کسی ظلم کے یا کسی اندرونی مثلاً اپنی خواہشات کے دباؤ میں کے آگے نہ جھکنا، کیونکہ اپنی ہی خواہشات کے آگے جھکنا بھی ایک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بندہ نہیں تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، تو اپنی خواہشات کو بھی سامنے نہ رکھنا، صرف جو ہو اس کی منشا، اس کے مقصد، اس کے احکام، اس کی جو مراد ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہی عقیدہ توحید کے تقاضے ہیں۔ تو خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پہ خاص کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔